قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نازل ہوا۔ قرآن ان کی زبان سے بولا گیا، تو ہم ان کی اپنی الفاظ اور قرآن کے الفاظ میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ اللہ نے بعض صورتوں کے شروع میں الف لام میم جیسے حروف کیوں استعمال کیے، جیسے کہ انگریزی میں ABC ہوتا ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں طٰ جیسے حروف مقطعات کیوں استعمال کیے گئے ہیں؟ ان حروف کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، قرآن عبرانی زبان میں بھی نازل ہو سکتا تھا۔ اسی وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، عربوں نے دیکھا کہ قرآن منفرد ہے، حالانکہ اس میں وہی حروف اور الفاظ استعمال کیے گئے تھے، لیکن یہ بالکل ایک مختلف زبان لگ رہی تھی، ایک ایسی زبان جو عربوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی ساخت بالکل مختلف تھی اور اس کا ڈھانچہ بالکل بے مثال تھا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور تاکہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ السلام علیکم شیخ فاضل سلیمان، ہماری پیشکش قبول کرنے اور ہمیں اپنے گھر مدعو کرنے کا شکریہ۔ آپ کا انٹرویو کرنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں ایک تعارف سے شروع کرنا چاہوں گا، برائے مہربانی مختصراً بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام فاضل سلیمان ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مصر میں پیدا ہوا اور اب میں لندن برطانیہ میں رہتا ہوں۔ میں ایک گیم ڈیولپر ہوں اور میں نے 4 گیمز بنائے ہیں۔ میں ایک قرآن مترجم بھی ہوں۔ میں برجز فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو اسلام سے متعارف کراتی ہے اور مسلم مقررین اور پیش کنندگان کو تربیت دیتی ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک الیکٹرانکس انجینئر ہوں اور میں 9/11 کے حملے میں زندہ بچ جانے والوں میں سے ہوں۔ السلام علیکم۔ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ اس زبان کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ واقعی ایک حیران کن سوال ہے۔ اس کا جواب مجھے قراءت کا مطالعہ کرنے سے پہلے کسی سے نہیں ملا۔ قرآن کی تلاوت کے 10 طریقوں کو ایک ساتھ قراءت کہا جاتا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ یہ قرآن کا ایک بنیادی معجزہ ہے۔ قرآن کے معجزات میں سے ایک مختلف تلاوت کے طریقے ہیں۔ یہ صرف عربی زبان میں ہی ممکن ہے کیونکہ اس میں اعراب ہیں، جیسے کہ فتحہ، ضمہ وغیرہ۔ صرف عربی زبان میں ہی یہ قراءت موجود ہیں۔ میں نے حال ہی میں ایک عبرانی کورس کیا اور میں نے دیکھا کہ عبرانی زبان میں بھی اعراب ہیں، جیسے کہ ڈاگش۔ تب میں نے سوچا کہ ہاں، یہ سچ ہے، قرآن عبرانی میں بھی نازل ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ عبرانی زبان میں اعراب حال ہی میں شامل کیے گئے تھے، مائمونیڈس اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں۔ اس لیے صرف عربی زبان ہی قرآن کے مرکزی معجزے کو برقرار رکھ سکتی ہے، یعنی تلاوت کے مختلف طریقے، یعنی قراءت۔ قرآن کی تلاوت میں 2 طرح کے فرق ہیں۔ تقریباً 70% فرق صرف تلفظ میں ہیں، جو معنی کو کسی بھی طرح سے متاثر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اسے الارض یا لرد یا ارلرد کہا جاتا ہے۔ یہ تلفظ کے فرق ہیں، آخر میں اس کا مطلب زمین ہی ہے۔ تاہم کچھ دوسرے فرق بھی ہیں جو معنی کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس قرات میں آدم فاعل ہے، لیکن ابن کثیر المکی کی ایک اور قرات ہے جس میں کہا گیا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ پہلی قرات جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کا مطلب ہے پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ دوسری قرات میں آدم مفعول بن جاتا ہے اور رب کے کلمات فاعل بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آدم کو اس کے رب کے کلمات کے ذریعے قبول کیا گیا اور اس نے توبہ کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمات کسی شخص کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی فنکارانہ ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کی تعلیم کو متاثر کرے گا کہ آپ خود کو کیسے بناتے ہیں اور اپنے دل کو پاک کرتے ہیں۔ پہلی قرات کہتی ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آدم ہمارا نمائندہ ہے۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا استعمال کرنا اور توبہ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ توبہ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن دوسری قرات کا مطلب ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو در حقیقت آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، آپ کی توبہ کو اللہ کے کلام کے ذریعے قبول کیا گیا ہے۔ کیا حیران کن بات ہے! اگرچہ معنی مختلف ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، اور مکمل معنی
ان دونوں جملوں کے معنی کو جوڑنا ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ میں نے وبائی مرض کے دوران بھی محسوس کیا کہ قرآن اللہ کا ایک زندہ کلام ہے۔ ہمیں قرأت کے فرق یہاں ملتے ہیں۔ تو کیا قرآن سے پہلے عربی شاعری میں مختلف معنی کا اظہار ممکن نہیں تھا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں قرآن سے پہلے کیا تھا؟ قرآن سے پہلے کوئی قرآن نہیں تھا، اور یہی قرآن کا اصل معجزہ ہے۔ اس وقت صرف شاعری اور نثر تھے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دو طرح کی عربی زبان تھی، شاعری اور نثر۔ نثر ایک عام تحریر ہے۔ جب آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں تو وہ نثر ہوتا ہے، کوئی بھی اسے لکھ سکتا ہے۔ جیسے شیکسپیئر نے لکھا، انہوں نے واضح طور پر لکھا، ہاں، لیکن ان کی تحریر شاعری نہیں ہے، یہ نثر ہے۔ تو شاعری یا نثر کسی بھی زبان میں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو ایک مختلف صنف سمجھا جاتا ہے، یہ نہ تو شاعری ہے اور نہ ہی نثر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے تراجم میں آپ کو ایک آیت کا ایک ہی معنی نہیں ملے گا۔ آیات اکثر علامتی ہوتی ہیں۔ آیات کا معنی علامتی ہوتا ہے۔ شاعری میں شعر ایک اکائی ہے اور نثر میں جملہ ایک اکائی ہے، لیکن قرآن نہ تو شاعری ہے اور نہ ہی نثر، اس کی صنف بالکل مختلف ہے۔ تو جب اللہ نے عربوں کو چیلنج کیا تو کیا ہوا؟ عرب قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے۔ اللہ نے انہیں کچھ مہلت دی، اس نے ان سے 10 صورتیں لانے کو کہا، وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اللہ نے انہیں اور مہلت دی، اس نے ان سے ایک صورت لانے کو کہا۔ قرآن میں ایک صورت ہے جس میں صرف 10 آیات ہیں، سورۃ الکوثر، وہ پھر بھی ایسا نہیں کر سکے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، انہوں نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ ان میں بہت سے عظیم شاعر تھے، پھر بھی ان میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایسا کرنے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ قرآن بالکل مختلف ہے۔ اگرچہ اس میں وہی حروف اور وہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے، لیکن اس کی ساخت کو مختلف طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک مختلف زبان ہے، لہٰذا وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے لکھنا ہے۔ اس کا فارمولہ ہی الگ ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جس کی بناوٹ بے مثال ہے۔ اے آئی مصنوعی ذہانت قرآن کے چیلنج کو کیوں نہیں قبول کر سکتی؟ اے آئی مصنوعی ذہانت، یہ اے آئی کیا کرتی ہے؟ یہ اپنے ارد گرد موجود معلومات کا استعمال کر کے بہترین حل نکالتی ہے۔ میں یہ مان رہا ہوں کہ یہ کسی حد تک سچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر قرآن کے نازل ہونے کے وقت مصنوعی ذہانت موجود ہوتی تو یہ عربی زبان کے موجودہ اشکال جیسے شاعری اور نثر کو چیلنج کرتی۔ یہ کبھی بھی قرآن کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن جیسا قرآن پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے عربوں کے شاعر تھے، وہ آج کی اے آئی مصنوعی ذہانت جیسے تھے، شاید عربی زبان کے معاملے میں اور بھی زیادہ ذہین تھے، لیکن انہوں نے چیلنج لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ قرآن کی زبان مختلف ہے، اگرچہ اس میں وہی حروف اور وہی الفاظ ہیں۔ مصنوعی ذہانت اسے کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی شاعری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک نئی زبان ہے، ایک نیا فارمولہ، زبان کی ایک نئی ساخت، زبان کی ایک نئی تخلیقی صلاحیت ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو مجھے کچھ نیا دکھائیں، لیکن مجھے حوالہ دے کر یہ نہ کہیں کہ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں۔ کسی نے پہلے نہیں کیا تو اب کر کے دکھائیں۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے صرف قرآن کا فارمولہ استعمال کیا، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ قرآن نے نئے فارمولے، نئی ساختی فارمولے بنائے۔ آپ کے پاس بھی زبان ہے، مجھے کر کے دکھائیں۔ کریں۔ بعض صورتوں کے شروع میں الف لام میم یا طٰہٰ جیسے حروف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، قرآن کی 29 صورتوں کے شروع میں یہ الگ الگ حروف شروع سے ہی آتے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی رائے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کیا مطلب ہے، تاہم میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ خوبصورت آرا بتاتا ہوں۔ یہ قرآن کے چیلنج سے متعلق ہے۔ اللہ نے عرب شاعروں اور عربی زبان کے ماہرین کو چیلنج کیا کہ وہ اس جیسا ایک قرآن لائیں یا ایک سورت لائیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ لہٰذا اللہ انہیں انہی حروف سے صورتیں شروع کر کے چیلنج کر رہا ہے، جن کا وہ اتنے سالوں سے اپنی شاعری میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس رائے کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی صورتوں میں 29 میں سے 26 میں اللہ ان حروف کے قرآن میں لکھے جانے کے بعد کتاب یا آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مثلاً الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اسی طرح۔ لیکن 3 صورتیں ہیں جہاں اللہ کتاب کا ذکر نہیں کرتے، مثلاً سورۃ الروم، سورۃ العنکبوت
اور سورۃ المریم آپ دیکھیں گے اللہ ان حروف کے فوراً بعد ایک معجزے کے بارے میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ان حروف کو در حقیقت قرآن کے معجزے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان حروف کے اندر ہی ایک معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الروم میں الف لام میم غلبت الروم فی ادناء الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، اس کا مطلب ہے کہ رومی شکست کھا چکے ہیں لیکن اپنی شکست کے بعد وہ کچھ سالوں میں غالب آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے 10 سال سے کم 3 سے 9 سال، فرض کریں 9 سال۔ اگر وہ قرآن لکھ رہے ہوتے تو کیا وہ خود پر یہ پابندی لگاتے؟ اگر وہ قرآن لکھ رہے ہوتے تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ایک مستقبل کا واقعہ بتایا ہے، ایک ایسے وقت کے بارے میں جو کوئی نہیں بتا سکتا تھا، اور اگر نبی نے خود اس قرآن کو بنایا یا لکھا ہوتا تو انہیں اس بیان سے بچنا چاہیے تھا۔ چونکہ انہوں نے یہ کہا اس لیے انہوں نے کچھ سالوں کی بات نہیں کی ہوگی، کیونکہ اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ رومی ہر جگہ شکست کھا رہے تھے اور فارسیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے خود مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے رومی بازنطینیوں سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ جب سوویت یونین کا زوال ہو رہا تھا تو کہا جا رہا ہے کہ سوویت یونین 10 سال سے کم عرصے میں واپس آئے گا۔ آپ کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی اور اس کے لیے آپ اپنی ساکھ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ الف لام میم یہاں اس معجزے سے متعلق ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر۔ یہ ایک معجزہ ہے جو نبی زکریا کے بچے کے بارے میں بتاتا ہے، حالانکہ ان کی بیوی بانجھ تھیں اور وہ 100 سال کے تھے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور آخری ہے سورہ العنکبوت۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں محض یہ کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور ہم نے ان سے پہلے والوں کی آزمائش کی ہے تو اللہ یقیناً ان لوگوں کو ظاہر کر کے رہے گا جو سچے ہیں، اور یقیناً جھوٹوں کو ظاہر کر کے رہے گا۔ یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تمام لوگوں کی آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ کی قدرت اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے کروڑوں اور اربوں لوگ ایک ہی لمحے میں حساب کے لیے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایک بار پھر 29 صورتوں میں اللہ کے معجزات اور قدرت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ان میں سے 26 میں قرآن کے معجزے کے بارے میں ہے اور 3 میں صرف معجزات ہیں۔ 1400 سالوں میں ہزاروں تفاسیر یعنی وضاحتیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے کچھ تو 80 جلدوں کی بھی ہیں۔ قرآن کی یہ تفصیلی وضاحتیں ہمیں کیا دیتی ہیں؟ کیا اللہ اپنی تفسیر کو وحی کے ذریعے ہمیں نہیں بھیج سکتا تھا؟ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں جس میں 286 آیات ہیں، کیا جبرائیل مشکل الفاظ کے معنی وحی کے ذریعے نہیں لا سکتے تھے؟ اور پھر ہمیں اس صورت کی تعلیمات بھیجی جاتی جو اللہ سے جبرائیل کے ذریعے وحی سے آئی تھیں، اور ہم ان میں سے کچھ کا عمل بھی کر سکتے تھے جو جبرائیل کی وحی کے ذریعے آئی تھیں۔ کیا یہ سوچنا غلط ہے کہ قرآن اور بھی زیادہ واضح ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ ہو سکتا تھا، یہ 10 لاکھ گنا زیادہ واضح ہو سکتا تھا، لیکن پھر ایک مسئلہ ہوتا۔ ہم اسے صرف ایک بار پڑھتے اور اللہ کی تفسیر ایک بار ہی لیتے، پھر کوئی سوال نہ ہوتا، ہمارا عمل بھی ختم ہو جاتا۔ ہمیں اسے بار بار پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ اسے اللہ نے ان لوگوں کے لیے بھیجا ہے جو مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں سوچتا، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی اس میں کود سکے اور گہرائی میں غوطہ لگا سکے، گہرائی میں غوطہ لگا کر موتی نکال سکے۔ آپ غوطہ لگا کر کچھ اور بھی نکال سکتے ہیں، اور یہ ہمارے دلوں سے بات کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، کوئی بھی کتاب کسی خاص سبق یا کسی خاص موضوع اور عمر کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام عمروں اور تمام مضامین کے تعلیم کے لیے مناسب ہے۔ ایک ان پڑھ یا بے علم شخص بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ اسے سنے گا تو اسے فائدہ ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور ایک پی ایچ ڈی ہولڈر بھی اگر اس کتاب کو پڑھے گا تو اسے فائدہ ہوگا۔ انہیں کسی اور کتاب سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کو 3 سال کے بچے کی کتاب سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو تمام عمروں اور تمام قسم کی تعلیم کے لیے مناسب ہے، اور یہی اس کا معجزہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ قرآن ایک دوا ہے، اللہ فرماتا ہے، اور ہم قرآن سے وہ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں شفا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے کیا دوا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان میں غصہ ہے، حسد ہے اور نفرت ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے غداری کی حمایت کی۔ قرآن نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ کیونکہ انہوں نے اسے بغیر سمجھے صرف حفظ کر لیا۔ قرآن کی کون سی آیت آپ کو اپنی عظمت میں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟
خیر پورا قرآن ہی عظمت اور عجیب شان سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ بھی قرات سے متعلق ہے۔ جب میں قرات میں فرق دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ہی آیت کے 4 مختلف معنی ملتے ہیں۔ اگر انہیں معنی کے مطابق درجہ بندی کیا جائے تو وہ ایک بڑا معنی ظاہر کرتے ہیں جو قرآن میں اضافی صفات شامل کیے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسے سنیں۔ اس آیت کے 4 معنی ہیں۔ جب فرعون اشرافیہ اور اپنے معاونین سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ یہاں ارض لفظ کا مطلب ملک ہے، نہ کہ زمین، ٹھیک ہے؟ اس کے 4 معنی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد پھیلا دے گا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ موسیٰ اسے ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد پھیلا دے گا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد پھیلا دے گا، وہ یہ اور یہ کرے گا، نہ کہ یا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اسے کیوں نہیں مارا؟ قرآن میں قرات کے بغیر آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ ان 4 معنی کو سمجھتے ہیں اور انہیں 4 اقسام میں رکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میٹنگ شروع ہو گئی تھی، مجھے اس آدمی کو مار دینے دو، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، چلو ایک ساتھ بحث کرتے ہیں، اور انہوں نے ہر ممکنہ امکان کو پیش کیا جو ایک لمبی میٹنگ میں ہو سکتا تھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، اسے مارنا نہیں چاہیے، اسے چیلنج کیا جانا چاہیے اور ذلیل کیا جانا چاہیے۔ جاؤ جادوگروں کو بلاؤ، جادوگروں کو۔ اگر آپ ان آیات کو دیکھیں بھی تو آپ انہیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گے جب تک آپ مختلف نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ انہیں یہ آپشن ملا تھا، وہ آپشن ملا تھا، یہ پاسبلٹی، یہاں 4 چیزیں ہو سکتی تھیں، پھر وہ دیکھتے کہ کوئی ایک رہ گئی ہے۔ قرات کی وجہ سے قرآن مختصر ہے، لیکن اگر آپ قرات کو نہیں سمجھتے تو آپ اسے نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس دن سے میں نے قرات کو سمجھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنے کی میری صلاحیت میں بہتری آئی۔ میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ سب کچھ بھول جاؤ، صرف ایک ہی پہلو پر توجہ دو، صرف ایک ہی جمت پر توجہ دو، اور تم صرف پڑھنے آئے ہو۔ یقیناً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا قرات قرآن کو مشکل نہیں بناتی؟ ہاں، آپ اللہ کے کلام کو اتنا آسان ہونے کی امید کیوں کرتے ہیں؟ اس دنیا کی ہر کتاب دنیا کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن یہ کتاب دنیا کے باہر سے دنیا کے لوگوں کے پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ کیا آپ قرآن کی ایک ایسی آیت کا نام بتا سکتے ہیں جو آپ کو 100% یقین دلاتی ہے کہ یہ انسان کے الفاظ نہیں ہو سکتے، اور جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ اب میں ایک ایسی واقعہ بتاؤں گا جس نے مجھے متاثر کیا ہے، جو واقع میرے ساتھ پیش آیا، جس نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کاغذ اور سیاہی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ ہستی ہے۔ تو میں کس واقعے سے شروع کروں؟ ٹھیک ہے، میں اس عجیب واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ اس گھر میں آنے سے پہلے میں مشرقی لندن میں ایک عمارت میں 36ویں منزل پر رہتا تھا، جو اولمپک ولیج کے اوپر تھا۔ وہاں سے پورے لندن کا دلکش نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ اس عمارت میں ایک بھی اینٹ نہیں تھی، ہر جگہ شیشے تھے۔ تصور کریں، آدھی رات تھی، وہ 31 دسمبر تھی۔ نئے سال کی تمام آتش بازی چاروں طرف سے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ حیرت انگیز لگ رہا تھا۔ میں نے آتش بازی 3 بار دیکھی تھی۔ میں وہاں 4 سال رہا۔ چوتھی بار میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ٹھیک ہے، میں اسے پہلے ہی 3 بار دیکھ چکا ہوں۔ ہاں، 3 بار، یہ خوبصورت ہے، لیکن اب یہ پرانا ہو گیا ہے۔ میں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی۔ مجھے لگا اس بار کچھ الگ کیوں نہیں ہوا۔ اس وقت اللہ کی عبادت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم۔ زیادہ تر لوگ آتش بازی دیکھ رہے ہیں، کچھ ناچ رہے ہیں، کلبنگ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ میں نے سوچا جو لوگ اس وقت عبادت کر رہے ہیں، میں ان کے گروہ میں کیوں نہیں ہوں؟ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے تمام پردے نیچے گرا دیے، میں نے تمام لائٹیں بند کر دیں اور اندھیرا کر دیا۔ میں نے اپنے آئی پیڈ پر قرآن ایپ کھولی، میں نے آئی پیڈ کو سامنے رکھ کر تہجد کی نماز شروع کی۔ یہ خوبصورت رات تھی، آدھی رات سے 10 منٹ پہلے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک آتش بازی کی آواز اتنی زوردار ہوئی کہ پردے کے درمیان سے رنگین روشنی آنے لگی، کئی طرح کی روشنی آنے لگی، سرخ، جامنی، نیلی، پیلی، ہری۔ مجھے لگنے لگا کہ میں بہت کچھ کھو رہا ہوں۔ مجھے باہر جانے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، میں خود ہی سوچنے لگا، یہ حرام تو نہیں ہے؟ اس آیت کے بعد میں اللہ اکبر کہوں گا اور رکوع سجدہ ختم کر کے باہر جا کر دیکھوں گا، میں اس سے لطف اٹھاؤں گا، پھر میں واپس آ کر فجر تک نماز پڑھوں گا۔ میں دونوں کام کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں آیت ختم کروں گا اور اللہ اکبر کہوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوئی؟ آیت کے آخر میں تھا، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، پھر آپ انہیں ان کے کھیل میں پڑے رہنے دیجئے۔
माजरत, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। 6234 आयात में ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक जिंदा हस्ती है जो आपसे बात करती है। आपको बस इसके साथ एक रिश्ता कायम करना है। ये बात करती है। कुरान आपके एहसासात के साथ राब्ता कायम करता है। मैं एक और आयत के बारे में बताऊंगा जिसने मुझे मुतासिर किया है। मुझे ये आयत बहुत पसंद है, मैं इसे हर नमाज में पढ़ता हूँ। ये सूरत आले इमरान की आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मा तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये एक रात का वाक़या है। जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन एक शख्स एक मुल्क का हुक्मरान बन गया था जिसे मैं पसंद नहीं करता था। मुझे लगा था कि उसने एक बगावत के ज़रिए नाजायज़ तौर पर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था और उस रात मैं बेचैन महसूस कर रहा था और फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। इमाम अभी तक नहीं आए थे, इसलिए मुझसे इमामत करने को कहा गया। एक आयत की तिलावत करते हुए मुझे लगा कि मैं इसे पहली बार समझ रहा हूँ। इसकी खूबसूरती को देखें, सुने। आप कह दीजिए कि ए अल्लाह मालिकुल मुल्क, सल्तनत या इख्तियार के मालिक, आप जिसे चाहते हैं सल्तनत देते हैं और जिससे चाहते हैं सल्तनत छीन लेते हैं। आप जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं जिल्लत देते हैं। बताओ कि जिसे चाहते हैं 4 बार क्यों कहा गया है? क्या कुरान को और भी मुख्तसर नहीं होना चाहिए? हाँ, कुरान मुख्तसर ही है। अल्लाह ने ऐसा क्यों नहीं कहा? आप कह दीजिए कि ए अल्लाह सल्तनत के मालिक, आप जिसे चाहते हैं उसे सल्तनत और इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं सल्तनत छीन लेते हैं और जिल्लत देते हैं। यहाँ से 2 बार जिसे चाहते हैं को हटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? इसने सल्तनत को इज्जत या जिल्लत से नहीं जोड़ा। इसलिए अल्लाह किसी को ताकत देकर भी उसे जलील कर सकते हैं और किसी की ताकत छीन कर भी उसे इज्जत दे सकते हैं। क्या आप खूबसूरती देख पा रहे हैं? ये नाकाबिल यकीन है। और आप जानते हैं क्या, मैंने इसे 10,000 बार पढ़ा, लेकिन मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं समझा जब तक मैंने इसे एक ख़ास ज़हनी हालत में महसूस नहीं किया। ये हैरत अंगेज़ है, ये जहन घुमा देने वाला है।